اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما المعرفۃ فلا يعتبر فی معنی صرف بها الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ ہمارا سبق غیر منصرف کے جو اسباب تھے، جن کو اسباب منع صرف کہا جاتا ہے، 9 تھے، ان کے متعلق سبق چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں عدل، وصف، تانیث کے متعلق پڑھا ہے۔ تانیث کی 2 قسمیں، تانیث تا کے ساتھ، تانیث بلکہ تانیث کی 2 قسمیں، تانیث تا کے ساتھ اور تانیث معنوی، یہ 2 قسمیں تھیں۔ تیسری الف کے ساتھ بھی تانیث تھی، تانیث الف مقصورہ کے ساتھ اور الف ممدودہ کے ساتھ۔ آج جو ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ معرفہ، اسباب منع صرف میں سے ایک سبب تھا معرفہ۔ جو اسم معرفہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ کب غیر منصرف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب علم ہو، ٹھیک ہے، علم ہو اور وصف کے علاوہ یہ معرفہ جمع ہو سکتا ہے، وصف کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس معرفہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے صرف اور صرف علم ہونا ضروری ہے، علم ہونا، ٹھیک ہے۔ علم، جب معرفہ علم ہوگا اور وصف کے علاوہ کسی اور اسم اپنا اسباب منع صرف میں سے کسی اور سبب کے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ کل سمجھے کون نہیں ہے سارا کو؟ نہیں آئی؟ دوبارہ، اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے معرفہ۔ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معین، جب اسم معرفہ ہو، ٹھیک ہے، جب اسم معرفہ ہو اور ان 9 اسباب میں سے کسی سبب کے ساتھ اکٹھا آ جائے ایک اسم میں، یعنی معرفہ بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک اور بھی ساتھ ہو، 2 چیزیں اکٹھی ہوں، 2 سبب ہوں، تو پھر یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ آئی سمجھ؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وصف کے ساتھ یہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ اسباب منع صرف میں سے ایک وصف پڑھی ہے نا ہم نے، وصف کہتے ہیں معرفہ اور وصف اکٹھے نہیں آتے، ٹھیک ہے، تاکہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے۔ باقی جتنے بھی 9 اسباب ہیں وہ سارے اس کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گل دی یا نہیں ہے؟ سمجھ آگے سمجھ۔ جیسے آپ ایک مثال دیتے ہیں، مثلا طلحہ اسم معرفہ ہے، معرفہ ہے نا؟ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ علم ہے، احسنت، نام ہے، علم ہے۔ اور دوسرا سبب یہاں پر کون سا ہے؟ تائے تانیث، تائے تانیث، اور علم بھی ہے۔ کم از کم 2 سبب، زیادہ ہو سکتے ہیں، کم از کم 2 ہوں۔ اب یہ معرفہ اور تانیث بھی اس میں ہے، علم اور تانیث بھی، آئی سمجھ بات کی؟ تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح عمر شریف، عمر کیا ہے؟ وہ عمر علم ہے نا، علم ہے، لہذا معرفہ ہے، علم معرفہ ہوتے ہیں، اور ادھر سے اس میں علمیت بھی ہے نا، عدلیت بھی ہے، تو اس میں 2 سبب ہو گئے پورے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ سمجھ ہی نہیں ہے گل دی؟ اجماع،
اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے عجمہ۔ عجمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی غیر عربی لفظ، وہ اسم جو عربی زبان کا نہ ہو، غیر عربی زبان کا ہو، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا ہو، تو یہ عجمہ اور اس کے ساتھ کوئی اور ان اسباب میں سے اکٹھا ہو جائے، ایک اس میں دو چیزیں آ جائیں، تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ علم ہو، عجمی زبان میں علم ہو، غیر عربی زبان میں علم ہو۔ ٹھیک ہے؟ عجمہ سے مراد کیا ہے؟ عجمہ یعنی غیر عربی زبان کا لفظ ہو، علم ہو، 3 حروف سے زیادہ ہو، تو وہ اسم جو ہے کیا ہوگا؟ ہیں؟ غیر منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ غیر منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یا وہ 3 حرفی ہو اور درمیان والا ساکن ہو، 3 حرفی ہو، درمیان جس میں ساقر، سین قاف را، 3 حرفی ہے، درمیان والا قاف جو وہ ساکن ہے۔ آگے سمجھ؟ اب آتے ہیں کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں جن میں جو عجمہ ہیں ان میں یہ شرائط موجود نہیں ہیں، وہ غیر منصرف نہیں ہیں بلکہ منصرف ہیں۔ مثلا لفظ لجام یا لجام، یہ لفظ غیر منصرف نہیں ہے، عجمہ ہے، حالانکہ یہ لفظ عجمہ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے لجام، فارسی کا لفظ ہے لجام، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ جو عجمی زبان کا لفظ ہوتا ہے، عجمہ ہوتا ہے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ کیوں نہیں ہے غیر منصرف؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے۔ ہم نے کہا غیر عجمی ہو اور علم ہو تو تب غیر منصرف بنے گا۔ یہ لجام منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، علم ہوتا تو غیر منصرف ہوتا۔ نوح اور لوط، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بھی منصرف ہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا درمیان والا ساکن ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ درمیان والا ساکن نہ ہو، متحرک ہو، جس طرح ساقر، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ ان کا درمیان والا متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، اس لیے یہ دونوں لفظ غیر منصرف نہیں ہیں بلکہ منصرف ہے۔ سمجھی؟ واضح بات۔ امل معرفتو، معرفہ، فلا یعتبر فی منع الصرف بہا، ضروری نہیں ہے، یعتبر یعنی ضروری، فلا یعتبر ضروری نہیں ہے معرفہ کے ذریعے اسم کے غیر منصرف بننے میں، الا العلمیت، مگر علمیت، یعنی معرفہ صرف اور صرف علم شرط ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے۔ اگر یعنی ایک نقطہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ معرفہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے اوپر الف لام داخل ہو، تعریف والی پڑھا تھا نا، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، علم بھی معرفہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتا بلکہ منصرف ہوتا ہے، وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتا بلکہ منصرف ہوتا ہے۔ صرف وہ معرفہ غیر منصرف ہوتا ہے جو علم ہو۔ واضح بات؟
تجتمع مع غیر الوصف، یہ مرفع وصف کے علاوہ، اسباب منع صرف میں سے جو وصف ہے اس کے علاوہ باقی اسباب منع صرف سے جمع ہو سکتا ہے، وصف کے ساتھ جمع۔ وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، عجمہ اسباب منع صرف میں سے ایک ہے عجمہ، فشرطها، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ ان تکون علماً فی العجمیت، کہ یہ علم ہو اجمی زبان میں، جس زبان کا یہ ہے اجمی زبان کا، اسی زبان میں یہ علم ہو، کسی چیز کا نام ہو، بزائدن علی ثلاثت احرف، اور 3 حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم ہو اسماعیل ہو، یہ دونوں غیر منصرف ہے کیونکہ غیر عربی میں یہ علم ہے، غیر عربی میں نام ہے اور 3 حروف سے زائد بھی ہیں۔ او ثلاثین، یا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی ہو لیکن متحرک الوسط، اس کا درمیان والا متحرک ہو، ساکن نہ ہو، جیسے ساقرہ یا ساقرو، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ فالجامن منصرف، یہ لجامن کی جو لفظ ہے یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کہتے ہیں لعدم العلمیت فی العجمیت، کیونکہ اجمی زبان میں یہ علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا منصرف ہو، غیر منصرف ہوتا، کیونکہ یہ علم نہیں ہے اس لیے منصرف ہے۔ نوح و لوط منصرف، یہ دونوں لفظ بھی نوح اور لوط منصرف ہیں، کیوں؟ لسکون الوسط، ان کا درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ کافی ہے آج کا سبق۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم۔